السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور چیز دیکھی ہے آج کے لوگوں میں کہ حدیث کچھ ہوتی ہے، اس کی کنڈیشنز کو وہ کہیں اور جوڑ دیتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، وہ حدیث کے مفہوم کو کسی اور ہی طرح سے لے لیتے ہیں۔ جیسے مجھے کسی نے کہا جی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ زانی ہیں، آپ شرابی ہیں، آپ چور ہیں، اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے تو آپ جنتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ حدیث ہے اور اس کو کس طرح سے جوڑا گیا اور کس طرح سے سمجھا گیا۔ مطلب کہ معاذ اللہ آپ زنا کرتے رہیں، آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے، آپ جنت میں جائیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں نبی کی محبت ہو اور آپ زنا کریں، جبکہ نبی نے زنا کو اللہ کے حکم سے سخت ناپسند فرمایا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں نبی کی محبت ہو اور آپ جھوٹ بولیں، شراب پئیں، چوری کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بیان میں سنا تھا کسی عالم صاحب سے، اور بہت خوبصورت تھا کہ جس میں وہ نبی پاک کی محبت ہوتی ہے، مگر وہ بندہ زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو وہ نبی پاک سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، جہاں پر نبی پاک جو ہے وہ اس بندے سے ایک جھوٹ کو چھوڑنے کی ضمانت لیتے ہیں، اور جھوٹ ہی چھوڑنے سے وہ بندہ نہ صرف زنا سے بچتا ہے، چوری سے بھی بچتا ہے اور شراب سے بھی بچ جاتا ہے۔ یعنی کہ میں حیران تھی کہ نبی کی محبت آپ کے دل میں ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ زنا کرتے رہیں، چوریاں کرتے رہیں، شراب پیتے رہیں، آپ جنت میں جائیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کس کنڈیشن کے ساتھ لگاتے ہیں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ خدارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، اپنی عقل کو بھی تو استعمال کیجیے۔ جس دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ کیسے زنا کر سکتا ہے، جبکہ نبی نے تو حکم دے دیا ہے نا کہ پسند ہے تو نکاح کر لو، اور اگر زنا ہو بھی جائے تو اس پر توبہ کرو اور دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی مت جاؤ۔ پھر سمجھایا جائے تو ہمیں دین کا ٹھیکیدار بنا دیا جاتا ہے، ہمیں دین کا علمدار بنا دیا جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ دی جاتی ہے جی آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیں، ہم تو نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم بخش دیے جائیں گے۔ دیکھیے نفس نے کس طرح سے مطمئن کر رکھا ہے اور نفس کیسے آپ کو مطمئن کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی، آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو پھر مجھے ایک بات بتائیے کہ جب دنیا میں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے نا کہ آپ اس انسان کے لیے ہر وہ عمل کریں جو اسے پسند آئے۔ آپ اس انسان کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو جو پسند ہوتا ہے آپ وہ کرتے ہیں، جو اس کو پسند نہیں ہوتا آپ وہ نہیں کرتے، اس کی محبت میں تاکہ وہ آپ سے خوش ہو۔ تو پھر یہ کیسی محبت ہے کہ آپ کے دل میں عشق رسول ہو اور آپ وہ کچھ نہ کریں جو آپ کو ہمارے نبی نے کہا۔ اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے تو نبی نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے آپ ان سے باز کیوں نہیں آتے؟ جن چیزوں کی طرف نبی نے بلایا ہے، جن چیزوں کے لیے نبی نے آپ کو بارہا تاکید کی ہے، آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے دل میں عشق رسول ہے تو آپ وہ راستے کیسے نہیں اپناتے؟ کیوں نہیں ان راستوں پہ جاتے جن پر چلنے والوں کو نبی نے پسند کیا ہے؟ نبی سے محبت ہے نا، تو نبی کی محبت میں ہر وہ عمل جو نبی کی پسند تھا وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں وہاں پر آپ آ کر 100 بہانے ہیلے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں دنیاوی طور پر؟ میری باتوں سے اختلاف مت کیجیے گا۔ اگر تو آپ مومن ہیں تو میری بات سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے، اور اگر آپ مومن نہیں ہیں تو پھر آپ میری بات سے 100% اختلاف کر سکتے ہیں۔ دنیاوی محبتوں کو تو آپ برتریاں دیں، اور جو عشق رسول ہو،
جو نبی کی محبت ہو اس کو آپ صرف یہاں تک رکھیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں اور ہم بخش دیے جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب محبت کی ہے نا تو جس سے محبت ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی محبت میں وہ تمام عمل کرنے ہوں گے جو انہوں نے بتائے، جو انہوں نے کہے، جو انہوں نے ہمیں سکھائے. ہم ان اعمال کو ہی کریں گے. عشق رسول تو یہ ہے کہ آپ وہ راستے اپنائیں جو عشق والے نے کہہ دیے ہیں کہ ان راستوں پر چلنے والا میرے ساتھ ہے، مجھ میں سے ہے. یہ عشق رسول نہیں ہے. یہ آپ کی خوش فہمیاں ہیں کہ آپ کہیں کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے، بھلے پھر ہم کچھ بھی کر لیں، ہم شفاعتی ہیں، بخش دیے جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ صرف آپ کو اور آپ کے نفس کو مطمئن کر دینے کے لیے شیطان کی تھپکی ہے آپ کو. اللہ آپ سب کو خیر و برکت سے جوڑے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک.